اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کمرشل بینکوں سے گاڑی لیز کروانے یا قسطوں پر لینے کا عمل مشروط بنائے جانے کے بعد متوسط طبقے کے لیے کار حاصل کرنا مشکل تر بنا دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی نئی پالیسی کے مطابق آٹو لون یا کار فائننسنگ کروانے والے صارفین جو 1000 سی سی سے زیادہ کی گاڑیاں لیں گے، ان کے لیے کار فائننسنگ کی زیادہ سے زیادہ مدت 5 سال کی بجائے اب 3 سال کر دی گئی ہے۔ 1000 سی سی سے کم طاقت والے انجن کی حامل گاڑیاں 7 سال کی بجائے اب زیادہ سے زیادہ 5 سال کی مدت کے لیے آٹو لون کی صورت میں حاصل کی جا سکیں گی، لیکن حکومت کی جانب سے حالیہ برسوں میں شروع کی گئی روشن اپنی کار اسکیم کو ان قوانین سے استثناء حاصل ہوگا۔ یاد رہے اسٹیٹ بینک نے 24 مئی کو شرح سود بڑھا کر 13.75% کر دی تھی، جس کی وجہ سے کار فائننسنگ کروانے والے صارفین کو اپنی قسطوں کی مد میں پہلے کی نسبت زیادہ رقم ادا کرنا پڑے گی، لیکن حکومت کا موقف ہے کہ کار فائننسنگ کی مدت کم ہونے سے بینک اور صارف دونوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ بینک کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی ریکوری جلد از جلد ہو جائے گی اور فائننسنگ کی مدت کم ہوگی تو صارف کو مارک اپ کم دینا پڑے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 5 سال اور 7 سال کی قسطوں کے باعث صارف اس وجہ سے نقصان میں رہتے تھے کہ کار کی ڈپریسیشن بڑھ جاتی تھی۔ آٹو سیکٹر ماہرین کے مطابق حکومت اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف شعبوں پر پابندیاں عائد کر رہی ہے اور آٹو فائننسنگ کی مد میں کمی ان میں سے ایک ہے۔ اس کا اثر آٹو سیکٹر کے حجم پر پڑے گا۔ کاروں کی درآمدات میں کمی ہوگی، جس سے ملک میں ڈالر ریزرو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال آٹو سیکٹر میں ترقی کی شرح 60% تھی، جو کہ حالیہ اقدام کے بعد بتدریج سست ہونے کا امکان ہے۔ سود کی سخت شرحوں اور ریگولیٹری پابندیوں کے باوجود گزشتہ برس کار فائننسنگ میں دسمبر 2021 میں واضح اضافہ دیکھا گیا۔ سال کے آخری مہینوں کے دوران صارفین منی بجٹ کی منظوری سے قبل ڈیلیوری حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے تاکہ انہیں کم ٹیکس ادا کرنا پڑے۔ دسمبر 2021 میں گزشتہ سال کی نسبت کار فائننسنگ میں 38% اضافہ ہوا۔ دسمبر 2021 میں غیر متوقع کار ڈیمانڈ نے آٹو فائننسنگ میں بھی اضافہ کیا۔ آٹو فائننسنگ کے ذریعے خریدی جانے والی کاروں کی تعداد ملک میں فروخت ہونے والی کاروں کی تعداد سے 30 سے 40% کے درمیان رہی۔ اعداد و شمار کے مطابق دسمبر 2021 میں گزشتہ سال کی نسبت گاڑیوں کی فروخت 96% بڑھ کر 27.300 یونٹ تک پہنچ گئی۔ گزشتہ سال کار فائننسنگ کی مد میں اٹھائے گئے اہم اقدامات میں مرکزی بینک کی جانب سے کار ایڈوانس کم سے کم ادائیگی کی حد 15 سے بڑھا کر 30% کر دی گئی تھی۔ قرضوں کے بوجھ کے تناسب کو 50% سے کم کر کے 40% تک کر دیا گیا اور زیادہ سے زیادہ آٹو لون کو 30 لاکھ روپے تک محدود کرنے کی تجاویز بھی سامنے آئیں۔ تاہم یہ پابندیاں 1000 سی سی انجن کے سائز سے کم گاڑیوں پر لاگو نہیں ہوئیں۔ حالیہ صورتحال میں گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ لوگوں کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے۔ جاپانی گاڑیوں کی امپورٹ پر مکمل پابندی ہے۔ پچھلے سال بھی شرح سود اور کائبور میں اضافہ ہوا۔ 30% اور 30 لاکھ والی شرائط عائد کی گئیں اور اب فائننسنگ کی مدت مزید کم اور شرح سود مزید بڑھ جانے کے بعد ہمارے پاس سروائیول کا بھی کوئی راستہ نہیں رہا۔ یہی حالات رہے تو سڑکوں پر آ جائیں گے۔ نئی گاڑیاں کوئی خریدے گا نہیں اور پرانی جس کے پاس ہوں گی وہ اسے فروخت نہیں کریں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔